Hey there, Wanderlusters. Welcome back to another episode of WanderVision. I am Sanya Nasir, and today we're back with another guest, Mr. Khurshid Ahmed, who is the founder and CEO of Shani Travels. Transportation is the backbone of the travel industry, and without transportation, destinations remain mere dreams. In order to bridge the gap between dreams and reality, we need companies like Shani Travels. So thank you so much for being on the show, Mr. Khurshid Saab. کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیو ٹائم ٹوڈے. گاڈ بلیس یو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، رب ذوالجلال کے بڑے کرم اور احسانات کی بات ہے. شکر الحمدللہ. اچھا، آپ اپنی زبانی ذرا شانی ٹریولس کے بارے میں ایکسپلین کیجیے گا، انٹروڈکشن دیں. کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور ٹریول ٹورزم انڈسٹری میں کیا رول رہا ہے شانی ٹریولس کا؟ تھینک یو ویری مچ جی، دس از اے نائس کوسچن ریئلی. شکر الحمدللہ ہم نے 1996 کے اندر شانی ٹریولس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اور ناؤ ماشاء اللہ وی آر لیڈنگ ٹرانسپورٹ اینڈ کمپنی اکراس پاکستان. شانی ٹریولس کی جو ہسٹری ہے، جو سفر ہے، ہم نے 97 میں 1997 کے اندر ایک بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر یہ کام سٹارٹ کیا. بٹ تھینکس گاڈ، شکر الحمدللہ وی ہیو ٹو ڈپلائی بہترین پالیسی کو ہم نے اکارڈنگلی ڈپلائی کیا. رب ذوالجلال کے کرم رہے. ہم نے دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، نمبر 1 ڈیڈیکیشن اینڈ نمبر 2 کسٹمر کمفرٹ. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو تھینکس گاڈ مارچ 1997 کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی. میاں نواز شریف صاحب واز پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو تھینکس گاڈ OIC کی جو سمٹ تھی وہ شکر الحمدللہ وہ ہم نے ون کر لی. اور 1997 کے اندر، یہ مارچ 97 کا یہ واقعہ ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بہترین ہمیں فائنینشیل امپیکٹ ملا. اس وقت اپروکسیمیٹلی 2 ملین واز ویری ہینڈسم اماؤنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ ہمیں پروفٹ کی صورت میں ملا. بٹ تھینکس گاڈ، شکر الحمدللہ پھر ہم نے آہستہ آہستہ ہمارا مورال بڑا ہائی ہوا اور ہم ایک بہترین ٹریک پہ مارکیٹ میں چل پڑے. پھر 2004 کے اندر جب حامد کرزئی صاحب کا الیکشن ہوا افغانستان میں، تو پاکستان کے اندر 2 ملین افغان ریفیوجیز واز دیئر ایٹ دیٹ ٹائم. تو گورنمنٹ آف امریکہ اینڈ برٹش کی کامن فنڈنگ سے پاکستان کے اندر وہ جو 2 ملین افغان ریفیوجیز تھا اس کو رجسٹر کرنا تھا. اور اس کو رجسٹر کرنے کے بعد حامد کرزئی صاحب کی فیور میں کمپین لانچ کرنی تھی اور ان کی فیور میں ووٹ لینا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کوئٹہ دل بدین سے لیتے ہوئے یہ پوری جو ہماری ساؤتھ اور نارتھ کی پٹی ہے اس کو لیتے ہوئے یہ بٹا گرام تک کی اس وقت کی افغان مہاجرین کے کیمپس ہوا کرتے. تو اس وقت تک وہ ہم نے ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کو اویل کیا، اور وہ پروجیکٹ ہماری ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، بلکہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ. $60 ملین کا پروجیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم. سو تھینکس گاڈ وہ ہم نے اویل کیا، جس سے ہمارا جو فائنینشیل امپیکٹ تھا وہ شکر الحمدللہ ہماری کمپنی کو بہت بہتر ملا. اور اس کے بعد وہ جو ہم نے کام کیا 2004 میں UN کے ساتھ، UN بیس فنڈنگ تھی، وہ ہسٹری آج تک ہمیں ہمارے ساتھ چلتی آ رہی. آج ماشاء اللہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم 1 UN کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اکراس پاکستان. شکر الحمدللہ رب العالمین. تو ناؤ پاکستان کے اندر جتنا بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے، جس میں UN سیکٹرس ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹرس ہے، آپ کے گورنمنٹس کی بہت سی ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈفرینٹ کارپوریشنز ہیں، ملٹی نیشنل، اور بالخصوص ٹورزم کے اندر ماشاءاللہ ہم اپنا ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر ہماری جو کمپنی ہے وہ بہترین ٹرانسپورٹرز کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور تھینکس گاڈ، شکر الحمدللہ رب العالمین وی آر اے لیڈنگ ٹرانسپورٹ رینٹل کمپنی اکراس پاکستان. یہ اللہ کا ایک خصوصی کرم ہے، رب ذوالجلال کے احسانات ہیں، اور ہماری وہ بھرپور کوشش ہے جس کو ہم نے فوکس کیا، اور رب ذوالجلال نے ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائی. ہم نے جو اپنے بیسک فارمولے کو ڈسکس کیا ہے اور امپلیمنٹ کیا ہے، ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھرپور اپنا ایکٹیو پلان ڈیزائن کیا. سو تھینکس گاڈ، شکر الحمدللہ. آپ نے اسٹریٹجی کا مینشن کیا، آپ نے امپلیمنٹیشن پلان کا مینشن کیا. پاکستان ود ان دا کنٹری آپ کی ٹورزم انڈسٹری کے لیے کیا آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ کن ایریاز کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں؟
کس قسم کے وہیکلس آپ پرووائڈ کرتے ہیں, اور کیا آپ کی کلائنٹ بیس رہی ہوئی ہے؟ جہاں تک ٹورزم مارکیٹ کا تعلق ہے تو پاکستان کے اندر ماشاء اللہ بہت بہترین ٹورزم مارکیٹ ہے. پوری دنیا پاکستان کی ٹورزم مارکیٹس کو اکارڈنگلی اویل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے, اور اس میں پاکستان کی بہت بہترین, آپ نارتھ والی سائڈ پہ چلے جائیں تو بہت بہترین پاکستان کے پاس پہاڑ ہیں, ٹریکنگز ہیں, اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بلیو کیجیے دنیا دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پچھلے اپروکسیمیٹلی 76-77 ایئر سے پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ سرکمسٹینسز اویل ہوتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو میڈیا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے, یہ پاکستان کو مائنس پروپیگنڈے کے ساتھ ہمیشہ پریزنٹ کرتا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری ٹورزم مارکیٹ کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. ہاؤ ایور ابھی پاکستان کے اندر ٹورزم مارکیٹ کے اوپر بہت توجہ دی جا رہی ہے. ابھی ماشاء اللہ ایک گرین ٹورزم کے نام سے ایک نیا بہت بہترین ادارہ ڈیولپ ہوا ہے, جو کہ بڑی گورنمنٹ کے ہائی پروفائل لوگ اکارڈنگلی اس ادارے کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کا بڑا واسٹ ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم مارکیٹ 100% جو اس کی بیسک ورتھ ہے اس کے مطابق یہ اپنی معاملات کو ڈیل کرے. تو انشاءاللہ العزیز چیلنجز تو بہت سے ہیں پاکستان کے اندر, سیکیورٹی کے ہیں, سیفٹی کے ہیں, انفراسٹرکچرز کے ہیں, ڈفرینٹ کانسیپٹس کے ہیں, مطلب ہمارے ہاں ڈیلی ویجز کے بہت سی چیلنجز ہیں جن کو اکارڈنگلی ہم ٹائم پہ فکس نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک المیہ ہے اور ہماری پاکستان کی بدقسمتی ہے. پاکستان کی مارکیٹ کو بہترین یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے اگر بہترین پالیسیز ڈیزائن کی جائیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم اس ٹارگیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بہترین جی ڈی پی دے سکتے ہیں, پاکستان کو بہترین ریونیو دے سکتے ہیں, اور پاکستان کی جو نام ہے پوری دنیا میں اس کو بہترین, جیسے ہماری پاکستان کی نیشنل ایئر لائن PIA اپنے فلیگ کو, پاکستان کے جھنڈے کو پوری دنیا میں پریزنٹ کرتی ہے, ایز اے ایمبیسڈر کام کر رہی ہے, تو پاکستان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بھی پوری دنیا میں پاکستان کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے, سبجیکٹ ٹو کہ آپ اس کو اپنے پاکستان کے انٹرنل پوائنٹ آف ویو سے کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, کیسے بناتے ہیں, اور کیسے معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. ہمارے یہاں روڈس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لینڈ سلائڈنگ کے بڑے ایشوز رہتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر کیجویلٹیز بھی ہو جاتی ہیں, اکثر روڈ بلاکس بھی ہو جاتے ہیں, اکثر بعض اوقات تو روڈ صفحہ ہستی سے مٹ بھی جاتے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی ایک انٹرنیشنل میڈیا بڑے نیگیٹو پروپیگنڈے کے ساتھ اس کو پریزنٹ کرتا ہے, جس سے ہماری ٹورزم مارکیٹ کی ساکھ اور کریڈیبلٹی کافی ڈیمیج ہو جاتی ہے الٹیمیٹلی, جس کی پھر بڑے نیگیٹو پراسپیکٹس آتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو دوسرے کنٹریز ہوتے ہیں وہ اکارڈنگلی اس چیز سے فائدہ لیتے ہوئے اپنے ٹورزم مارکیٹس کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ آور مارکیٹ ایز ویل. ہمیں اس کو مکمل طور پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کو ٹائم پہ فکس کرنا چاہیے, ٹائم پہ مینیج کرنا چاہیے, تاکہ ریونیو بھی ڈیولپ ہو, اور ہمارا جو لوکل ہیومن جو ہماری امپلائمنٹس ہیں اس کو بھی اکارڈنگلی فروغ ملے. اس وقت آپ دیکھیے گا کہ اب سپٹمبر اکتوبر کے بعد آپ کی جتنا بھی نارتھ ہے یہ بند ہو جائے گا, تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ امپیکٹ یہی پڑے گا کہ ہماری بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی وی آر پاکستانی, تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ پاکستانی گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ کرے اور اکارڈنگلی ان کو اکاموڈیٹ کرے, تاکہ لیول آف کمفرٹ شوڈ بی فائن فار آل. ویری ویل سیٹ, بالکل صحیح کہا. اس میں کافی چیزیں ہیں جس پہ ہم زیادہ مزید ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک آپ نے مینشن کیا کہ ہماری برانڈنگ جو ہے وہ بہت خراب ہوئی ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. اب تو آئی تھنک اوور ٹائم اٹ ہیز گاٹن مچ بیٹر. جو 2007 سے 15-16 تک کا جو ٹائم تھا اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سول انریسٹ, ٹیررزم ایز ویل played a huge role in the negative marketing of the country, جس کی وجہ سے ٹورزم رکا ہوا تھا کافی عرصے کے لیے. بٹ آئی تھنک گریجولی ود دی پولیٹیکل ول پاور سے بھی اور انٹینشن سے بھی کافی امپریشن بہتر ہو رہا ہے. اینڈ مور دین اینی تھنگ ایلس آئی تھنک کووڈ کے بعد بھی ڈومیسٹک ٹریول بہت بڑھا ہے. مطلب لوگوں کو, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ٹریول کرنا, ان کو ریئلائز ہوا کہ خالی باہر جانا چھٹیوں میں ضروری نہیں ہے, آپ ود ان دا کنٹری بھی بہت کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں. بلوچستان میں کافی کچھ پیارا دیکھنے کو ہے. آبویسلی سیکورٹی سچویشن ہے, تھریٹ ہے, لیکن خوبصورتی بھی بہت ہے. گوادر بہت پیارا ہے ادھر, جو کرکٹ گراؤنڈ کا بہت ایک 2020 میں آئی تھنک بہت فیمس ہوا تھا, جو لوگوں کو نہیں پہلے پتہ تھا.
اسی طرح اور بہت زیادہ جگہیں ہیں جو کہ مطلب اپ نارتھ ایون سندھ میں بہت ہسٹوریکل جگہیں ہیں, کراچی بہت پیارا ہے. ہمارے کلچرل پوائنٹ آف ویو سے بہت سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں. آپ چترال کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں شندور میلہ ہوتا ہے اور ماشاء اللہ کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہو جائے تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اس طرح اگر آپ اپنی نارتھ والی سائڈ کو دیکھیں تو اس کو ہنزا کے اندر تقریباً میرے خیال میں اگست کے اندر یا جون جولائی کے اندر ایک میلہ ہوتا ہے جس سے اپروکسیمیٹلی پوری ورلڈ سے لوگ آتے ہیں. تو اگر تمام چیزوں کو پازیٹیولی ٹائم کی سسٹین کرنے کی پالیسی کو ڈیولپ کیا جائے, دیکھیں سیفٹی فرسٹ, سیکورٹی فرسٹ. اب اگر آپ دیکھیں جب فارنرز باہر سے تشریف لاتے ہیں, آپ کا مانسرا سے لے کر گلگت تک جو شاہراہ کراکرم کا روڈ ہے, بالخصوص آپ کا بٹاگرام سے لے کر چلاس تک, آپ بلیو کیجیے گا ایسا روڈ ہے کہ جس میں کوئی آپ کی ٹوائلٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں. ہم نے ایک ڈسکشنز میں جو ہمارے ریسنٹلی ابھی کے ایڈوائزر ٹو چیف منسٹرز ہیں زاہد چنزیب صاحب, ان سے بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ جب فارنر تشریف لاتے ہیں, دیکھیں جو بھی فارنر باہر سے تشریف لاتے ہیں وہ 50+ ہوتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 50 سے نیچے ہوں, اور 50+ جو لوگ ہوتے ہیں وہ میکسیمم آپ کو پتہ ہے نا, کسی کو شوگر کا پرابلم ہے, کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, کسی کو کیا پرابلم ہے. ان لوگوں کو آفٹر ایوری 2 آورس کے بعد ایک مائنر سا بریک چاہیے جس میں وہ ٹوائلٹ اٹینڈ کر لیں, تو 5 منٹ کا کچھ اسموکنگ کر لیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو جو بھی ٹورزم اسپاٹس ہوں گے, جو بھی ٹورزم آپ کی موٹر ویز ہوں گے یا ہائی ویز ہوں گی, ان کے اوپر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا المیہ ہے کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں بٹ ڈلیور نہیں کرتے. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم ڈلیور نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی کمٹمنٹ دی ہے زاہد چنزیب صاحب نے, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہو جائے گا, یعنی جو انہوں نے اکتوبر تک کہا تھا, انشاءاللہ وی ول ڈلیور اٹ بفور اکتوبر آف دس ایئر. بٹ لیٹس سی, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو فیسلٹیز ہیں, ای ویزا کے حوالے سے اگر پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے ٹورسٹ جو جتنے بھی پاکستان میں ٹورسٹ تشریف لا رہے ہیں ان کو ای ویزا کی فیسلٹی دی جائے, ان کی NOCs کو آسان کیا جائے, اور اس کے علاوہ ان کی باقی جتنی بھی ان کی لوازمات ہیں, ضروریات, ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک ان کو بہترین آپریشنل کمفرٹ دیا جائے, تو ڈیفینیٹلی ہماری ٹورزم مارکیٹ کہاں سے کہاں جا سکتی ہے. ہم انشاءاللہ ٹورزم مارکیٹ کی مد میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بہترین GDP دے سکتے ہیں, بہترین ہمارا فورن ایکسچینج آ سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی باتیں کرتے ہیں ٹورزم پہ, ہمیشہ باتیں. پچھلے دنوں جب پچھلا ہمارا ٹرن اوور چلا ہے عمران خان صاحب والا, تو اس نے بھی کہا جی ہم پاکستان کے اندر ٹورزم مارکیٹس کو ہیوج کمفرٹ دیں گے. بٹ انفارچونیٹلی وہ باتوں کی حد تک ہی رہا. اور آپ ناران کو اٹھا کے دیکھنے سے خود راجہ بازار بن چکا ہے. ناران کے اندر اتنے ہوٹلز بن چکے ہیں جن کا کوئی لے آؤٹ پلان نہیں ہے, کوئی آپ کا مطلب ہوتی اسٹریٹجی ہوتی ہے کسی بھی ٹورزم علاقے کے اندر جائیں تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اسٹریٹ پلان کیا ہے, روڈ کا کیا پلان ہے, ہوٹلس کس وینیو پہ ہونا چاہیے, اس کا ویو کیا ہونا چاہیے, کوئی پلان نہیں. تو بالکل اس وقت جو ناران ہے وہ راجہ بازار بن چکے, جبکہ ناران ہماری وہ ٹورزم سائٹ ہے جس کو پاکستانی جو لوکل ڈومیسٹک ٹورزم ہے اس کے اندر سب سے زیادہ سیل ناران کی اور سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ناران کی. تو ناران کا یہ حال بنا ہوا. تو اس طرح کے بڑے ڈفرینٹ مسائل ہیں. پاکستان کے پاس ایک ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے, انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا المیہ ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. مطلب لوگ ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور وہ ڈپارٹمنٹ کام کو ایک لاجک بنا کر لوگوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. الٹیمیٹلی ایٹ اینڈ آف ڈے ایک نئی کرپشن جنریٹ ہوتی ہے. جب کرپشن جنریٹ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ 100% چیزیں کولیپس کر جاتی ہیں, جو اس کی ایکچوئل جینون جو سچویشنز ہے وہ کولیپس کر جاتی ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے, جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کو یہ بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کرتے ہوئے اس بات کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے کہ ہم نے کرپشن کا جو محاذ ہے اس کو بھی ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, اور اس کے لیے کیا ہمارے پاس لے آؤٹ پلان ہونا چاہیے, کیسے اس کو کس پالیسی کے تحت ہم نے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. کیونکہ اس وقت بالخصوص گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر آپ محکمہ مال میں چلے جائیں, آپ کسی بھی ABC میں چلے جائیں,
ایون کہ کسی ڈی سی آفس میں چلے جائیں, آپ بلیو کیجیے گا جب تک آپ اس کو کوئی اکاموڈیٹ نہیں کریں گے, آپ کا کام سی ڈی اے میں چلے جائیں. تو لوگ کیا, جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں, جن کو گورنمنٹ سیلری دیتی ہے, ان کو فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے, ان کو رولس کے مطابق میڈیکل پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اس کے باوجود وہ اس کرپشن کو اپنی وراثت اور اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. جب ایسا ماحول ڈیولپ ہو جائے گا, میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جب ایسا ماحول ڈیولپ ہو جائے گا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ جب ایسا ماحول ڈیولپ ہو جائے گا تو ترقی کیسی ہوگی؟ جب ایسا ماحول ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر آپ کا واسٹ ویژن کہاں چلا جائے گا؟ تو الٹیمیٹلی معتدر لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں 100% گراؤنڈ ریالٹیز کو سپورٹ کرنا پڑے گا, رائٹس حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا. اور جس کا حق, اب باہر کے جو آپ چلے جائیں نا, آپ کا شناختی کارڈ آپ گھر سے بیٹھ کے بنا سکتے ہیں, کوئی لائن میں کھڑے نہیں ہونا, کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آپ کی ہر قسم کی جو بھی ضرورت ہے آپ اپنے لیپ ٹاپ سے اس کے اکارڈنگلی سپورٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک فرد بنانے کے لیے آپ چلے جائیں تو آپ کو لاکھوں روپیہ رشوت دینی پڑتی ہے, پھر بھی آپ کو ٹائم پہ نہیں ملتا. دس از اے بگ ایشو. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ مینشن کیا کہ جو کرپشن اور رشوت اینڈ دا فیکٹ کہ دیر از اے لیک آف ڈیجیٹلائزیشن ان آر کنٹری. کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن اگر آپ لے آئیں, اگر آپ لیپ ٹاپ سے گھر پہ بیٹھ کے کام کر لیں تو اس میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے. اور وہی بیسکلی پاکستان میں ایشو ہو رہا ہے کہ لوگ ٹرانسپیرنسی نہیں لانا چاہ رہے. تو اس حوالے سے وٹ ڈو یو تھنک کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں ود ان دا ٹورزم انڈسٹری, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈی پی آپ نے مینشن کیا کہ بہت زیادہ اس کی گروتھ ہو سکتی ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ایک ہمارے براڈ کاسٹ پہ گیسٹ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اتنا ان کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے کہ ان کو لگتا ہے ہم آئی ایم ایف کا قرضہ بھی پورا کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آ جائے. جو مشروم گروتھ کا بہت ٹرینڈ ہے ود ان آر کنٹری کہ مطلب جیسے آپ نے کہا ناران میں اور پھر مری میں اتنا اوور پاپولیٹ کر دیا وتھ ہوٹلس اور ساری نئی کنسٹرکشن انفراسٹرکچر سے کہ مشروم کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پلان گروتھ نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے پلانٹ. تو اس وجہ سے ایک اوور پاپولیشن, آپ اس طرح زیادہ لوگ جائے جا رہے ہیں, وہاں پہ پھنسے جا رہے ہیں. گرمیوں کی چھٹی میں سارا ملک وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو کوئی ایک سسٹم ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہو کہ اچھا کہ کہاں پہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, کہاں پہ زیادہ لوگ نہ آ جائیں, کہاں پہ کلائمیٹ کے مسئلے آ رہے ہیں, وہاں پہ مانسونس ہیں, بارش ہو رہی ہے, نہ اوائڈ کریں جانا. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایز پر یور ایکسپیرینس, جو آپ نے 30 ایئرس کا آلموسٹ ایکسپیرینس ہے, 29 ایئرس کا ان دا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ہم نے ڈیجیٹلائزیشن لائے ہوئے ہیں اس سیکٹر میں, اور ہم مزید کیا لا سکتے ہیں اور اس سے کیا امپروومنٹ ہوئے گی؟ دیکھیے جہاں تک ڈیجیٹلائزیشن کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی آج کے دور میں جو اس وقت جو ریسنٹلی دور چل رہا ہے, کہ جو آگے آنے والا دور ہے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, تو ڈیفینیٹلی ایوری تھنگ آن لائن ہو جائے گی, ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو جائے گی. پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے نا. اب دیکھیں آپ آہستہ آہستہ گریجولی شروع کر دی ہے, اب اس کو کس حد تک کامیاب بناتے ہیں وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ سیپریٹ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. لیکن ہونے اس لیے نہیں دیتے کیونکہ لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں, لوگوں کی جو ہے نا وہ آمدنی بند ہو جاتی ہیں. ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ یار مجھے ملے, باقی جہنم میں جائے. دس از ویری امپورٹنٹ. بہرحال جہاں تک ہمارے ٹرانسپورٹ سیکٹرز کا تعلق ہے یا ہماری ٹورزم مارکیٹ کا تعلق ہے, اس کے اندر بھی ڈیجیٹلائزیشن ریفارمس کی بہت اشد ضرورت ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ انٹرنیشنل ٹورسٹ پاکستان آ رہا ہے, وہ کسی ویزے کے تحت آ رہا ہے, ویسے تو نہیں آ رہا. جب وہ ویزا ہے تو الٹیمیٹلی ویزا دینے سے لے کر اس کی انٹر ہونے سے ایگزٹ ہونے تک اس کی انفارمیشن ڈیفینیٹلی اگر آن لائن آپ ڈال دیں, کسی چیز کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آٹومیٹکلی ہر چیز آٹو اپڈیٹ ہوتی جائے گی. اب ایئرپورٹ سے اترے ہیں تو کلک ہوٹل آئے ہیں تو انٹر وہاں سے تو آٹومیٹکلی چیزیں اپڈیٹ ہو. لیکن آپ اسلام آباد میں چلے, ایک ہوٹل آپ کا سافٹ ویئر بیسڈ ہے, ویب بیس چل گیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کا شام میں نہ ہو سکتا ہے آپ کا گلگت میں نہ ہو سکتا ہے آپ کا ناران میں نہ ہو. تو ہاؤ ایور گریجولی اگر چیزیں امپروو ہو جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سیفٹی میجرس, آپ کے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو بہت سی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کی ٹورزم مارکیٹ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے انہینس ہو سکتی ہے. آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ مطلب اگر اسلام آباد جیسے کہ فارنر آیا ہے پاکستان, اسلام آباد میں شاید ایک ہوٹل ہو جس کو وہ کر سکے, لیکن کسی اور چھوٹے شہر میں نہ پاسبل ہو. لیکن ہم اس طرح تو اسٹارٹ کر سکتے ہیں نا کہ جو ایک باہر سے بندہ آتا ہے, اس نے پولیس میں جا کے اپنے آپ کو رپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے, کہ اب بتانا ہوتا ہے کہ میں آ گیا ہوں, تو وہ ڈیجیٹلائز کر دیں کہ وہ کیوں اس میں نہ ویٹ کرنا پڑے. ڈیجیٹلائزیشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان دا کنٹری.
डिजिटलाइजेशन का एडवांटेज ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को इजी ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी कैजुअलिटी की सूरत में, किसी भी एमरजेंसी की सूरत में, किसी भी मामलात की सूरत में आपकी हर इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दिस शुड बी अप्लाई इन द कंट्री। आजकल फ्लैश फ्लड्स का बहुत रिसेंटली हमने ख़बरों में सुना है, स्वात का इंसिडेंट देखा है, एंड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2025 का इंसिडेंट नहीं है, ये हर साल अनफॉर्चुनेटली इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि हर साल कोई ना कोई इस तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा जानें जो हैं वो वी लूज़ दैम। जो क्लाइमेट चेंज या डेवलपमेंट सेक्टर की ज़ुबान में हम इसको नेचुरल डिज़ास्टर कहते नहीं हैं, इसको हम मैन मेड डिज़ास्टर कहते हैं, बिकॉज वो कॉन्सिक्वेंस इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर प्लानिंग एंड पुअर मैनेजमेंट। कोई हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम सही तरीके से इन प्लेस नहीं किए हुए, इवन रेस्क्यू सिस्टम्स में इतने मसले हैं कि जब मतलब हमारा भी जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश करके इवन जो हम फ्लैश फ्लड्स के जो विक्टिम्स को सेव करते हुए, तो उस हवाले से इस तरह की सिचुएशन में हाउ डू इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन कि वो सेफ़ रहे, अगर हम कोई टूरिस्ट आपके जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में या इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पे क्लाइमेट अफेक्टेड हो। दो तरह के इसमें एलिमेंट्स आते हैं। नंबर एक एलिमेंट तो ये आता है कि वो टूर ऑपरेटर, वो ट्रांसपोर्टर जो ऑनरेबल गेस्ट को, जो हमारे टूरिस्ट को लेके स्पॉट्स पे जाते हैं, एक तो उसको प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए कि कौन कौन से आपके स्पॉट्स रिस्की हैं, यहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो कितने टाइम के लिए जाना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है हमारी गवर्नमेंट साइड पे। अब रिसेंटली आज से अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले वो सवात का एक वाक़या हुआ है जिसमें 17 जाने देखते देखते लुकमाई अजल बन गई। देखते देखते 5-7 मिनट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इतना इम्पोर्टेंट आपकी सवात साइट टूरिज्म साइट है और वहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। इवन कि 1 घंटा 1.25 घंटा वो लोग वहाँ डिस्टर्ब हुए हैं और अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने सफ़ाई हस्ती से मिटते देख रहे हैं और साथ साथ अगले 45 मिनट में 50 मिनट में या तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटे में आखिरी बंदा भी पानी का शिकार हो चुका है और हमारी गवर्नमेंट ने इवन कि उनके अपने प्यारों ने भी उनके लिए कुछ नहीं कर सका। जबकि होना क्या चाहिए था, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी सवात साइट्स के ऊपर जो टूरिज्म साइट है उसके कम से कम 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे रेस्क्यू के लिए होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। आप अगस्त के महीने में, जून के महीने में पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट सवात आ रहा है और वहाँ कोई आपका रेस्क्यू, कोई आपका प्लान वहाँ मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, इवन वहाँ पे कोई सराउंडिंग में रेस्क्यू की टीमें मौजूद नहीं थी। देखें ये आपका जो शूट कैमरा होता है, अगर छोटा सा भी विजन होता, ये जो शूट कैमरा होता है आपका, इसके ज़रिए भी वो कम से कम लाइव जैकेट तो पहुँचा सकते थे, लेकिन कोई प्लान न होने की वजह से वो 17 जानों का जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जानों का ऐसे जाना किसी भी कीमत पे अफोर्डेबल नहीं है कि एक प्यारा अपने प्यारे को देख रहा है और वो जा रहा है और उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा और 5 मिनट बाद अपनी जान भी उसके पीछे दे देता है। इससे बड़ा अलमिया पाकिस्तान में क्या हो सकता है। यही आप बाहर के मुल्कों में देखें ना, बाहर के मुल्कों में एक परिंदा, एक छोटा सा जानवर और एक इंसान किसी गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस की वजह से मर जाए, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे देता है। यहाँ तो कंडेम तक कोई नहीं करता। दिस इज वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान। भारत पॉलिसी बननी चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर। जब तक गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, 100% कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो डेफिनेटली हम अपने टूरिज्म टारगेट्स को गोल कर सकेंगे और उसके साथ साथ हमने अपने टूरिस्ट को 100% सेफ, सिक्योर और डोर टू डोर सर्विस देने में अपना जो किरदार है, वो होटल साइड पे है, वो ट्रांसपोर्टर साइड पे है, वो गाइड साइड पे है, वो पोर्टर साइड पे है या वो टूर ऑपरेटर साइड पे, वो अपना अपना किरदार भरपूर डेडिकेशन से देना होगा। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारी कैजुअलिटीज़ और हमारे जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके अपने बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप कैसे इनोवेशन लेकर आते हैं और कैसे आप प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं सिंस 1996 और अब? देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रिलीफ ऑपरेशंस चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो यूनाइटेड नेशंस की होती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की अम्ब्रेला के नीचे डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर्स में इंटरनेशनल NGOs और इंटरनेशनल डोनर्स काम कर रहे हैं
اور ان کی اوپر سربراہی کے طور پہ کئی جو ہے امپورٹنٹ بڑے بینکس کام کر رہے ہیں، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے. یہ وہ بڑے ادارے ہیں جو پاکستان کو ڈفرینٹ پروجیکٹ کے اوپر ڈفرینٹ گورنمنٹس کی طرف سے اپنی ایک سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم ان شکر الحمدللہ ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے اپنے جو ذاتی پروجیکٹس ہوتے ہیں، اب کیونکہ لاسٹ اپروکسیمیٹلی 4 سالوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کے اداروں کے لیے جو پروکیورمنٹ آف فلیٹ ہے وہ تقریباً آلموسٹ بین کی ہوئی ہے. تو اب ادارے بھی جو ہیں وہ تقریباً ہماری رینٹل فلیٹ اویل کر رہے ہیں. تو ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹس کو، ڈیولپمنٹ سیکٹرز کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ملٹی نیشنلز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کارپوریشنز کو اور ٹورزم مارکیٹ کو ہم ٹارگیٹس کر رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ رب العالمین ہم اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور ہماری کلائنٹیج آلموسٹ ہر سیکٹر میں موجود ہے اکراس پاکستان. آپ کو آپ کی کیا کس قسم کی فلیٹ ہے؟ مطلب بس گاڑیاں ہیں اور کیا؟ بیسیکلی ہمارے پاس ہر قسم کی فلیٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس ٹورزم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ٹویوٹا کوسٹرز، سیلون جو لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، گرینڈ کیپس، اس کے علاوہ سیڈان کارس، اس کے علاوہ آپ کا 4x4 ٹریکس کے اوپر ڈبل کیب ریوز، ٹویوٹا لینڈ کروزرز، اسپورٹیجز اور ڈفرینٹ SUVs، ڈفرینٹ قسم کی جو بھی ہماری آنریبل کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو فوکس کرتے ہوئے اپنا سسٹم اور اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں. سو شکر الحمدللہ ہماری جتنی بھی اب سپوز جس طرح UN کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں تو ایز پر UN پالیسی جب وہ آؤٹ سیشن جاتے ہیں تو 4x4 گاڑی لے کے جاتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ SUVs بھی ہیں، ریووز بھی ہیں، فارچونر، ٹویوٹا لینڈ کروزرز، V8 پراڈوز، اس طرح کی گاڑیاں بھی ہیں. اور سیڈانس ٹویوٹا کرولا، ٹویوٹا یارس، ہونڈا سیوک، اسی طرح مطلب ہونڈا سٹی، یہ ہمارے آٹو رینٹل انڈسٹری کے اندر سیڈان سیکٹرز میں یہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. اور 4x4 میں ڈفرینٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. یہ سارا ملا جلا رجحان ملا کے پورے پاکستان میں ایز پر ریکوائرمنٹ اپنے آنریبل کلائنٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے. صحیح. اور جب آپ کن پارٹس آف دا کنٹری میں آپ بھیجتے ہیں یا آپ کے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم چونکہ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو پروجیکٹس اپنی نوعیت کے ہوتے ہیں. سپوز ایک کمپنی ہے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، پروجیکٹ اس کا تھرپارکر میں ہے اور سندھ کے ایریاز میں ہے. وہ اسلام آباد سے جاتے ہیں کراچی، ہم کراچی سے ان کو گاڑی دیتے ہیں اور وہ آگے لے کے نکل جاتے ہیں. ایک اور دوسری سائٹ ہے اسلام آباد سے چترال، تو یہاں سے گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. یہاں سے جیکب آباد ہے تو یہاں سے سکھر جاتے ہیں، وائر سکھر سے گاڑی ان کو مل جاتی ہے. تو وہ ڈفرینٹ ایز پر کلائنٹ ریکوائرمنٹس چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. ہماری ٹیمز پاکستان کے ہر بڑے شہر میں موجود ہیں. ویری ویل سیڈ. آپ نے پرسنلی جو ہے آپ کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس اتنا فلیٹ ہے، خود کہاں کہاں ٹریول کیا آپ نے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر ماشاء اللہ آلموسٹ پورا پاکستان دیکھا ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین. میری تو چونکہ آئی ایم کمپنی CEO تو میرے تو جہاں جہاں ہمارے آفیسز ہیں وہاں بھی آلموسٹ 1 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد ایک چکر ضرور لگتا ہے. تو آلموسٹ پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے، شکر. سب سے پیاری جگہ کیا ہے جو انڈر ریٹڈ ہے، جس کا اتنا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ ٹورزم کے حوالے سے دیکھیے پاکستان میں آپ کا پورا پاکستان ٹورزم مارکیٹ، ویری نائسلی. یقین مانیے. آپ پنجاب میں دیکھیں اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اس کی اپنی بیوٹی ہے. سندھ میں جائیں آپ کے اپنا ایک وہاں کلچر پایا جاتا ہے. آپ KPK میں چلے جائیں، آپ بلیو کیجئے بندہ وہاں سے کہتے ہیں میں نکلوں ہی نہیں. سیم پوزیشن آپ کی AJK کی ہے، سیم پوزیشن آپ کی GB کی ہے. آپ جہاں جائیں آپ کو چاہ ملے گا. اور وہ لوگ کئی لوگ جاتے ہیں، کئی لوگ بلیو کیجیے گا نارتھ کے بجائے ساؤتھ میں جاتے ہیں، کلچر ٹورزم کرتے ہیں. پورے مطلب ملتان کے جتنے بھی مسجد روز ہیں اور جتنے بھی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کوئٹہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی تافتان سائڈ پہ ہمارے گروپس جاتے ہیں. مطلب دیکھیں پاکستان بذات خود بہترین ٹورزم مارکیٹ ہے. اب کیا ہے، کون سی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کیسے اس کو ڈیزائن کر رہی ہے، پاکستان گورنمنٹ کیسے ڈیزائن کر رہی ہے، KPK کی آپریشنل پالیسی کیا ہے، آپ کا فیڈرل کیا سپورٹ دے رہی ہے، آپ کا GB کیا کر رہا ہے، آپ کا AJK کیا کر رہا ہے. AJK کے اندر ایسی سائٹس ہیں اور اتنی خوبصورت سائٹس ہیں جو آج تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں ایبٹ آباد کے اندر ایسی سائٹس ہیں بلیو کیجیے گا جو اپنی
ایک پہچان رکھتی ہیں لیکن وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ پاکستان کے کو اگر ایکسپلوریشن پوائنٹ آف ویو سے اس کو 100% ریسرچ کی جائے اور اس پہ ڈیولپمنٹ پالیسی لانچ کی جائے تو بلیو کیجیے گا ماشاء اللہ وی آر ویری لکی. دیٹ از ویری ٹرو. پاکستان میں ناٹ جسٹ کہ ہر قسم کا ٹورزم ہے, کلچر, ریلیجیس, ہسٹوریکل, بٹ آلسو مطلب ہمارے موسم اتنے زیادہ ہیں, کھانے کو اتنا ڈفرینٹ ورائٹی ہے, پھل ہے, تاکہ مطلب ایون ود ان جو ہم لوگ خود پاکستانی بھی کسی اور پروونس یا کسی اور جگہ پہ جائیں تو ہمارے لیے نیا ایکسپیرینس ہے, ہمیں وی گیٹ ٹو لرن الاٹ مور. آپ نے بہت زیادہ ٹریول کیا, آپ نے آلموسٹ آل اوور پاکستان کیا ہے, آپ کے آفیسز ہر جگہ پہ ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک کہ لوکل نالج کتنی امپورٹنٹ ہے فار آپریشنل سکسیز آف یور بزنس؟ ڈیفینیٹلی دس از ویری امپورٹنٹ کی اب جب تک آپ لوکل انفراسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو وہاں کام کیسے کریں گے؟ ہر جگہ پہ اپنے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. بالخصوص پاکستان کے اندر آپ جب سندھ میں انٹیریور سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. آپ بلوچستان ساؤتھ والے سائڈ پہ جائیں تو وہاں ڈفرینٹ اور چیلنجز. سیم آپ پاکستان کے اندر یہ ساتھ کے پی کے ہمارا ہارڈلی 200 کلومیٹر کی ڈرائیو پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں جب باڑہ سے آپ کراس کر کے ٹورڈز ایجنسیز ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں اور انفراسٹرکچرز کا ماحول پایا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, ڈفرینٹ ایشوز ہیں, ڈفرینٹ مسائل ہیں. یہ 18th امینڈمنٹ جب جو ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی, میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, تو NWFP سے KPK کا نام ڈائیورٹ ہوا ہے. اس کے پیچھے بھی صرف اور صرف تعصب کا ایک کانسیپٹ تھا. حالانکہ حقیقت یہ شمال مغربی سرحدی صوبہ کتنا بہترین نام ہے جس میں تمام اس علاقے کو, تمام زونز کو اکٹھا کر کے ایک یونائٹڈ نام دیا گیا. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں, ہمیں چاہیے تو KPK ہی چاہیے, خیبر پختونخوا, کیونکہ خیبر پختونخوا سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ پختونخوا کی ایک پریزنٹیشن ہونی چاہیے, جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر صرف ایک پختونخوا نہیں ہے, وہاں ہندو اسپیکر لوگ بھی ہیں, وہاں آپ کا بہت بڑا ہزارہ کی کمیونٹی بھی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی کمیونٹی ہے. کوہستان میں کوہستانی بولی جاتی ہے, آگے آپ چلے جائیں سوات کی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک اور زبان بولی جاتی ہے. مطلب ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, ڈفرینٹ پیپلز ہیں. تمام لوگوں نے اکٹھا کامن ہو کے ایک شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP اس وقت کریٹ کیا تھا, لیکن وہ بھی KPK کا شکار ہو گیا. بیسیکلی پرابلم یہ کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, اپنے اون کانسیپٹس کے لیے کرتے ہیں. جب ہم اس کو اجتماعی سوچ پہ لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی کسی چیز کا پرابلم بلیو کیجیے. لیکن ہم اجتماعی سوچ پہ کبھی بھی نہیں جاتے, سوشل ایکٹیویٹیز میں نہیں جاتے, اجتماعی سوچ پہ نہیں جاتے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں مجھے کیا ملنا ہے. سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا جو ایک ڈسٹربنس کا جو ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں مجھے کیا دیں گے یار, باقی وقت کاموں کو بات پہ چھوڑیں. تو یہ ایک بڑی ایک بیڈ اور بڑی ایک نیگیٹو پاکستان کی اکانومی میں, پاکستان کی سسٹم میں ایک اتنا انکمفرٹ ایلیمنٹ ہے جس کو موو کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے. It has been a pleasure talking to you, Thank you Mr. so Khurshid much. Saab. God bless you all. Jazakallah and thank you very much for your valuable time. Really, اللہ آپ کو سلامتی اور خیر عطا فرمائے, اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر عطا فرمائے, اور اس کے اندر وہ اسباب مہیا عطا فرمائے جو جس کے لیے پاکستان بنا تھا. پاکستان زندہ باد. Thank you so much. Thank you so much. Subscribe to our channel and stay tuned for the next episodes. Thank you so much.